عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مختصر سی سورت جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب ہے دل کو اللہ کی وحدانیت کے لیے خالص کرنا۔ گویا یہ سورت انسانوں کے دلوں کو اللہ کی توحید کے لیے خاص کرنے والی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس کی 4 آیتیں، 15 الفاظ اور 48 حروف ہیں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے صرف 2 سورتیں ایسی ہیں جن میں ان سورتوں کا نام نہیں ہے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری یہی سورۃ الاخلاص۔ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں کہ ان میں نام نہیں، باقی قرآن پاک کی 112 سورتوں میں ان سورتوں کا نام ملتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہونے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی ہونے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ سورت مکی شمار ہوتی ہے یا مدنی شمار ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 قول بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح مشہور مفسر حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سورت کو مکی کہا ہے، اور حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہما انہوں نے اس سورت کو مدنی بتلایا ہے، یعنی یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دونوں طرح کے قول بیان کیے گئے، مکی ہونے کا قول بھی اور مدنی ہونے کا قول بھی۔ اس سورت کا شان نزول کیا بنا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے
رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی کا نسب نامہ پوچھا تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تفسیر کی کتابوں میں اس کی وضاحت کچھ اس طرح پیش کی گئی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ یہ دونوں آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس کی دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی جانب بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف بتلائیے، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو، سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا، اور بعد میں یہ سزا ملی کہ یہ بیہودہ سوال کرنے والا اربد، اس کو بجلی نے ہلاک کر دیا، اور اس کے ساتھ آنے والا عامر بن طفیل وہ طاعون میں ہلاک ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کا بیہودہ سوال کرنے والے یہود مدینہ تھے۔ اگر یہ بات لی جائے تو یہ سورت مدنی کہلائے گی، اس لیے کہ یہود ہی مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورت میں چونکہ خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہی نقل کیا گیا ہے تو یہ بہت مختصر سی سورت، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس مختصر سی سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، تہائی قرآن یعنی 10 پارے کیسے پڑھے جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی 10 پارے کی تلاوت کے برابر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اب وہ امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ اپنی قرات سورۃ الاخلاص پر قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتے تھے۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو لشکر والوں نے اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان سے پوچھو کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا
کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ کی صفت وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی صفت وحدانیت کے پیش نظر اس صورت کو بار بار ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اس آدمی کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوست رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پیارے آقا میں اس سورت کو، سورۃ الاخلاص کو دوست رکھتا ہوں، یعنی اکثر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے دوستی رکھنا تم کو جنت میں داخل کر کے رہے گی۔ ایک اور روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں سے 50 سال کے گناہ مٹائے جائیں گے، سوائے یہ کہ اس پر قرضہ ہو۔ اور ایک روایت میں 200 کے بجائے 50 مرتبہ کا ذکر ہے، اور قرضے والے الفاظ بھی نقل نہیں کیے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بستر پر لیٹنے کا، سونے کا ارادہ کرے، پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اس سورت کو پڑھے گا، قیامت کے دن پروردگار اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے جنت میں اپنی دائیں طرف سے داخل ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو چکی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی، اور فرمایا رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ ان تینوں صورتوں کی، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، ان تینوں کی تلاوت نہ کر لو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کبھی ان صورتوں کو میں نے نہیں چھوڑا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھے تو یہ اس کے لیے کافی ہے،
اور کافی ہونے کا مطلب ایک روایت میں بتایا گیا کہ ہر بلا اور پریشانی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا، اور جس نے 20 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم جنت میں اپنے لیے بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہت کریم ہے، جتنا عمل کرو گے تم اس کے پاس اس سے زیادہ انعام پاؤ گے۔ تو یہ میں نے سورۃ الاخلاص کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے اور پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے۔ تو سورت کی شروعات میں لفظ قل لایا گیا۔ یہ لفظ قل کے معنی آتے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو۔ تو اس مختصر لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کر دیا گیا کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے محبوب سے خطاب فرما رہے۔ اس کے بعد لفظ لایا گیا ہوا، قل ہوا، یہ دوسرا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں وہ، ہوا کے معنی وہ۔ اس لفظ کو لا کر بتایا گیا کہ وہ اللہ جن کا نسب نامہ تم پوچھ رہے ہو، جن کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا، تو کہہ دو وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور تیسرا لفظ لایا گیا اللہ۔ مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح تہذیب، اس میں اللہ کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی گئی، اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ اللہ نام ہے اس ذات کا، اس ہستی کا کہ جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی، جو تمام صفات کمالیہ، تمام خوبیوں کی جامع اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق عیب دار ہے۔ اگر کوئی سوال کرے آسمان میں کیا عیب ہے، سورج میں کیا عیب ہے، ستاروں میں کیا عیب ہے، بظاہر ہمیں ان میں کوئی عیب معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری چیزیں عدم سے وجود میں آئی، یہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، یہ پہلے نہیں تھے، اللہ نے ان کو وجود بخشا تو یہ وجود میں آئے ہیں، یہی سب سے بڑا عیب ہے۔ تو بے عیب ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور پہلی آیت کا آخری لفظ ہے احد۔ احد کے معنی ایک کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں
ایک کے معنی بتلانے کے لیے احد کا لفظ بھی کہا جاتا ہے اور واحد کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں کے معنی ایک، احد کے معنی بھی ایک، واحد کے معنی بھی ایک، لیکن یہاں ایسا نہیں کہا قل هو اللہ واحد، حالانکہ دونوں کے معنی ایک ہی۔ تو پھر احد کیوں کہا گیا؟ تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ احد اور واحد دونوں کے معنی ایک کے آتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ واحد کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تقابل ہو، مقابلہ ہو، 2 کے مقابلے میں، 3 کے مقابلے میں، 4 کے مقابلے میں، تو وہاں واحد کا لفظ کہا جائے گا کہ 2 3 4 5 6 یہ عدد ہے۔ ان عدد کے مقابلے میں احد کا لفظ نہیں لاتے، بلکہ واحد کا لفظ لایا جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ اخیر تک۔ اور احد کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی مقابل نہ ہو، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابل کون ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واحد کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں چیز تو ایک ہو مگر کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو۔ مثلا یہ کرسی لے لیجئے، کئی چیزوں سے مل کر بنی، حالانکہ ایک کرسی ہے لیکن بیٹھنے کی ایک چیز ہے، ایک لگانے کی ایک چیز ہے، اس کے 4 پائے ہیں، دستہ ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کئی چیزوں سے مل کر کرسی بنی، تو آپ یہاں پر واحد کا لفظ کہیں گے، احد نہیں کہیں گے۔ احد کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، کوئی پارٹس نہ ہو۔ ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین کا کوئی جز، کوئی پارٹ نہیں ہے، اس لیے اس آیت میں کہا گیا قل هو اللہ احد۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ عام طور پر صمد کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لفظ صمد کا ترجمہ بے نیاز کے ساتھ کرنا ادھورا ترجمہ ہے، ناقص ترجمہ ہے، اس لیے کہ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ ترجمہ تو بے نیاز کے اندر آیا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صمد کا ترجمہ بے نیاز کے ساتھ کرنا ناقص اور ادھورا ترجمہ ہے۔ اور بات اصل یہ ہے کہ عربی زبان میں جامعیت اتنی ہے کہ اس کے الفاظ کا مکمل ترجمہ کرنے کے لیے ہماری زبان ناکافی ہے۔ بعض مفسرین نے لفظ صمد کے جو معنی بتائے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صمد وہ سردار ہے جس سے برتر کوئی نہیں، جس کی طرف لوگ اپنی حاجتیں اور کاموں میں متوجہ ہوتے ہیں، تو اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے صمد کے معنی بیان کیے کہ صمد وہ سید ہے، وہ سردار ہے جس کی سرداری مکمل ہے، وہ شریف ہے جس کی شرافت کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت کامل ہے، اور وہ ذات ہے جو شرافت اور سرداری کی تمام قسموں کو شامل ہے۔
حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیل میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا، تو اس سورت کا یہ جو لفظ اللہ الصمد، اس میں ترجمہ لکھا تھا اللہ تعالی نرادھار ہے۔ اب اس کا مطلب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ یہ سنسکرت زبان کا لفظ۔ اتفاق سے جیل کے اندر ایک پنڈت تھا، اس سے پوچھا کہ نرادھار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ لفظ پڑھا کہاں؟ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کہیں بھی پڑھا ہو تم اس کے معنی بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نرادھار سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس زبان میں اس کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس کی طرف ساری چیزیں محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ صمد کے معنی ہے، اور ایک اسی کے وزن پر ہے صنم، جس کے معنی بت کے آتے ہیں۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ بات سنایا کرتے تھے کہ زلیخا پہلے بت پرست تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اپنا سارا دھن دولت حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے خرچ کر دیا لیکن ملاقات میسر نہ ہو سکی۔ اب غریب ہو گئی، مال و دولت جاتا رہا، شہر کے کنارے پر جھونپڑا ڈال دیا، خستہ حال ہو گئی۔ اور دوسری جانب سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہو گئے، مصر کے بادشاہ اور وزیر خزانہ ہو گئے۔ ایک روز زلیخا سوچنے لگی کہ یوسف کو اس کے معبود نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، وہ تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ مصر کے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے، اور میں عزیز مصر کی اہلیہ تھی آج بھکارن بن گئی، میرا کوئی پرسان حال نہیں، لاؤ میں اپنے معبود کو نکالوں۔ تو زلیخا نے اپنے معبود کو نکالا، معلوم نہیں کون سے جھولے میں رکھا ہوگا، صاف کیا، گرد و غبار ہٹایا، زمین کو لیپا پوتا، اور شروع راز سے اخیر تک بیٹھ گئی، منت و سماجت کرتی رہی کہ دیکھو میرے معبود یوسف کو اس کے پروردگار نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور میں فقیرن بھکارن بن گئی، مجھ پر کچھ رحم کرو۔ لیکن وہ پتھر کا بت کہاں سے بولنے والا، کوئی جواب نہیں ملا، تو غصے میں آ کر زمین پر پٹک دیا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بگفت ایرا بزد بر سنگ خارا، بگفت ایرا بزد بر سنگ خارا، خلیلا سا شکست پارا پارا، تضرع کرد ورو بر خاک مالید، بدرگاہ خدائے پاک نالید۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی بت شکن بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب عاجزی کی پروردگار میں نے برسوں تیری بت پرستی کی اور اپنا ہی نقصان کیا، میری خطاؤں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے تیری تمنائیں پوری کی، تیری خطاؤں کو ہم نے معاف کیا،
फरिश्तों ने कहा परवरदिगार ये तो बरसों की बुत परस रही और एक ही आवाज में आपने लब्बैक कह दी। हक ताला ने जवाब दिया अगर हम जवाब न दे लब्बैक न कहे तो हम में और उसके झूठे माबूद में क्या फर्क रह जाएगा। हम समद है और जिसको वो पुकारती थी वो सनम था। तीसरी आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाते लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो किसी से जना गया। अल्लाह ताला किसी की औलाद नहीं और न कोई उसकी औलाद। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। ईसाइयों ने हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया और मुशरिकीन तो उनसे 2 कदम आगे निकले। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया। हालांकि उनका हाल क्या था कि अगर उनको बशारत सुनाई जाती बकौल मेरे वालिद साहब बेबी आई है, तो अगर उनको बशारत सुनाई जाती तो अब उनके चेहरे पर शिकन आ जाते, चेहरा जर्द हो जाता, सिया पड़ जाता। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा। और एक नहीं सैकड़ों लड़कियों को उन्होंने ज़ेरे ज़मीन किया है। सासा इब्ने नाजिया तो अपना वाक़या बयान करते कि इस्लाम लाने से पहले उन्होंने जिंदा दफन की जाने वाली लड़कियों को बचाया तो उनकी तादाद 300 थी। तो ये हाल था। यहाँ हमें दर्स दिया जा रहा है कि न उसको किसी ने जना और न वो किसी से जना गया। इस मुख्तसर से जुमले से और इस मुख्तसर सी आयत से ये बात साबित हुई कि जो लोग ये पूछना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते अल्लाह कौन है, किसका बेटा है, उसका हसब व नसब क्या है, उनको जवाब मिल गया कि वो किसी से पैदा हुआ ही नहीं तो उसका नसब कैसे हो सकता है। और दूसरी बात भी साबित हुई कि अल्लाह को छोड़कर जिनको ये माबूद बना रहे हैं वो तो दूसरों से पैदा हुए। जो दूसरों से पैदा हुए भला वो खुदा कहाँ हो सकते हैं। चंद साल पहले की बात है, एक बयान आया था हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। मैं वो बयान सुन रहा था, एक बड़ी प्यारी बात मुझे उसमें मिली। हजरत ने उसमें ये वाक़या सुनाया है कि एक मरतबा मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक सवाल आया। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु। मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। सुब्हाना, ये मुशरिकीन के सवाल का जवाब है कि वो तो इन चीज़ों से पाक है। अब जब मिलाकर पढ़ा जाता है और आम तौर पर पढ़ने वाला मिलाकर ही पढ़ता है तो पूरा साथ में पढ़ता है क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु। हालांकि इसमें सवाल जवाब दोनों चीज़ें हैं, तो होना ये चाहिए बीच में वक्फ़े लाजिम हो। और इस तरह से क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा कि मुशरिकीन कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, ये उनका इश्काल एतराज़। सुब्हाना, वो इन चीज़ों से पाक है, तो बीच में स्टॉप होना चाहिए, वक्फ़ होना चाहिए और वक्फ़े लाजिम होना चाहिए। लेकिन हम तो मिलाकर पढ़ते हैं। तो अब ये सवाल उनके जहन में आया, हल नहीं हो रहा था। इमाम रब्बानी हजरत मौलाना और जाकर उन्होंने अपना ये इश्काल पेश किया और कहा हजरत यहाँ बीच में वक्फ़े लाजिम होना चाहिए ताकि मुशरिकीन के एतराज़ में और हमारे जवाब में फ़र्क हो जाए।
تو حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ میاں خلیل احمد، یہ تو مشرکین کا ایسا جملہ ہے جس کی تردید بلا وقف لازم ہے، یہ نہیں کہ یہاں وقف لازم ہونا چاہیے۔ اور چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کفوًا کے معنی کیا آتے ہیں؟ دو آدمی خوبیوں میں، کمالات میں ہم پلہ ہو، ایک دوسرے کی ٹکر کے ہو تو وہاں کفوًا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، اس کی ٹکر کا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اس مختصر سی صورت میں ہمیں درس ملا عقیدہ توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی نفی کرنا۔ اسلام کے بنیادی عقیدے بھی تو تین ہیں۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر دو، رسالت یعنی تمام نبیوں کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، اور نمبر تین، آخرت یعنی یہ یقین رکھنا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ ان تینوں عقیدوں میں سے توحید کا عقیدہ بنیادی عقیدہ، اور ان تینوں میں بھی وہ اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں توحید کے 4 درجے بیان کیے، جن کو آسان کر کے اس کی شرح رحمت اللہ الواسعہ میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، توحید ذات۔ توحید ذات کا مطلب ہے کہ یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیشہ موجود ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے توحید خلق، یعنی یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان و زمین، شمس و قمر، عرش و کرسی اور تمام مخلوقات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہے توحید تدبیر، یعنی یہ یقین رکھنا، یہ ماننا کہ کائنات میں اب تک جو کچھ ہوا ہے، یا فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے، یا آئندہ جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ چلانے والا اللہ ہے۔ اس نظام کو چلانے میں دور دور تک اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے توحید الوہیت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود برحق صرف اور صرف وہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا سمجھنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید بنیادی عقیدہ ہے۔ میں نے ایک عجیب بات کتابوں میں پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی ایک معصوم بچے نے، شیرخوار بچے نے دی تھی۔ جب قحط کا زمانہ آیا اور سارے لوگ پریشان ہوئے، تو اب یہ بچہ بھی بڑا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے،
اور قحط کی وجہ سے پریشان ہو کر مدد مانگنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں گیا اور جا کر اپنی پہچان بتلائی اور کہا میں وہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس نے میری عفت کی، میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو آپ نے اس کو خوش ہو کر خوب غلہ اور اناج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ پیارے یوسف، جس طرح آپ نے دنیا میں اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی شہادت دینے والے کو نوازا ہے، اسی طرح آخرت میں ہم اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والے کو نوازیں گے۔ قرآن کریم نے عقیدہ توحید کی مثال بیان کی 17ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے، اے لوگو سنو، ایک بہترین مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں کہ تعداد تو لوگوں کی 32 کروڑ اور معبودوں کی تعداد تو 33 کروڑ، یا سال میں ایک مرتبہ نمبر آیا پورے سال چھٹی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ارے مکھی بنانا تو بہت دور رہا، اگر مکھی ان کے منہ سے خوراک چھین کر چلی جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ صبح میں ناشتے میں انڈے کی زردی کو پھینٹ کر اس میں شہد ملا کر کھاتے تھے اور اپنے معبودوں کے منہ پر بھی لگاتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے یاد آتے کہ لو تم نے کولگیٹ نہیں کیا ہے، دانت صاف کر لو۔ اب ظاہری بات ہے کہ شہد کے اندر مٹھاس ہے، مکھی وہاں آئے گی، تو مکھی آتی ہے اور ان معبودوں کے منہ سے اپنی خوراک کو چاٹ چاٹ کر لے جاتی ہے۔ یہ معبود اتنے بے بس ہے کہ اپنی خوراک کو چھڑانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور۔ جو اپنی خوراک کو بچانے پر قادر نہیں، وہ بھلا دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اور سورہ اخلاص سے ہمیں درس ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک سفید جھوٹ ہے، شرک سب سے خطرناک اور سنگین گناہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ جس خالق نے، جس مالک نے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اسی کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اس سے بڑھ کر احسان فراموشی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ظلم عظیم ہے۔ شرک کی علماء نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شرک فی الذات کی
ایک صورت ہے اللہ کے لیے اولاد ماننا۔ سورۃ الاخلاص کی تیسری آیت میں ہمیں درس مل گیا اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ دوسری صورت ہے اللہ کے لیے بیوی ماننا۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ، ایک گروہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتا ہے۔ تیسری صورت ہے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات میں حلول کر گئے، یعنی کسی کا روپ اور صورت اختیار کر کے دنیا میں آ گئے ہیں، یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ چوتھی صورت ہے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھنا کہ دنیا کے بادشاہوں کو جس طرح وزیروں کی، معینوں کی، مشیروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح رب العالمین کے بارے میں خیال رکھنا کہ وہ بھی وزیروں کا، مشیروں کا محتاج ہے، یہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اور پانچویں صورت ہے اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا کہ جس طرح مخلوق کے لیے اعضاء اور جسم کی ضرورت ہے، اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا عقیدہ رکھنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ شرک کی دوسری صورت ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ جو صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، مثلا سمیع ہونا، سننے والا، اللہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ بصیر ہونا، دیکھنے والا، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں، دیکھنے میں اور اللہ کے سننے اور دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 4 انگل کے فاصلے پر ہمارا کان ہے، اپنی آنکھ سے آج تک کسی نے اپنے کان کو دیکھا نہیں، ہم تو اتنے بے بس ہیں۔ اور رب العالمین کا سننا، اس کا دیکھنا کہ سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر ہو اور اس پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، وہ ایسا بصیر ہے کہ دیکھ بھی رہا ہے اور ایسا سمیع ہے کہ سن بھی رہا ہے۔ اب کسی جھوٹے معبود کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی اسی طرح سنتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے، یہ اللہ کے ساتھ صفت میں شرک کرنا ہے۔ اور اللہ کی وہ صفتیں جو اللہ کے ساتھ خاص اسی میں پائی جاتی ہے، مثلا رازق ہونا، مردے کو زندہ کرنا۔ اب اگر ہم خیال رکھیں کہ فلاں پیر صاحب بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں یا فلاں معبود وہ بھی رزق پہنچانے پر قادر ہے، وہ بھی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کرنا ہوگا۔ شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنا، اور بندہ انتہائی درجے کی عاجزی اس وقت اختیار کرتا ہے جبکہ اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کب؟ نماز میں، سجدے میں۔ اب اگر یہی حال کسی قبر کے سامنے ہونے لگے، کسی پیر صاحب کے سامنے ہونے لگے،
کسی جھوٹے معبود کے سامنے ہونے لگے، یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہوگا کہ اے بندے تیرے پاس اپنے رب کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ایک ہی تو چیز تھی، تو نے اس کو غیر کے سامنے جھکا دیا، تو رب کے لیے کون سا عضو خاص رہ گیا؟ اور شرک کی چوتھی قسم ہے شرک فی الحکم، اللہ کے ساتھ حکم میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جو حکم ہم خالق کے حکم کو دیتے ہیں وہی درجہ مخلوق کے حکم کو دینا۔ ہم خالق کا حکم آنکھ بند کر کے بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں، مخلوق کا حکم اس طرح آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا وہ شریعت و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے اس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کرنے کو شرک فی الحکم کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صورت ہے تو مختصر سی، اور اس میں ہمیں جو سب سے بڑا درس دیا گیا وہ توحید کے عقیدے کا درس دیا گیا ہے، اور شرک سے روکا گیا ہے۔ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، اور توحید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ رب العالمین عقیدہ توحید پر ہمیں جما دے، اسی پر ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی حقانیت کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت ساری پرچی آئی ہے، ایک ایک کا نام لے کر دعا کرنا دشوار ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں نے جن کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالی اگر بیماری کے بارے میں لکھا ہے تو بیماری سے شفا عطا فرمائے، انتقال کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشانی کے بارے میں لکھا ہے رب العالمین پریشانیوں کو نجات عطا فرمائے، دعاؤں کی درخواست کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ لیکن خصوصاً میں دعا کروں گا آج کی اس مبارک رات میں ہمارے بڑے محسن اور کرم فرما جناب ڈاکٹر یوسف پٹیل صاحب اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں کئی روز سے علیل ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 25 سال خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو ان کی اہلیہ کو صحت دے، عافیت دے، طاقت دے، تندرستی دے، اور ہم راندیر والوں پر ان کے سائے کو عافیت سے تادیر قائم رکھے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك المجد كله ولك العزة كله بيدك الخير كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا حفيظ يا سميع يا كبير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير
ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. اللهم يا نور السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض ويا خالق السماوات والأرض ويا مالك السماوات والأرض ويا رازق السماوات والأرض ويا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله تعالى رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها وأديتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما